میں اکثر ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پہ آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس بھی ٹاپک پر ہم لوگوں نے اس سرٹن ایپیسوڈ کے اندر ڈسکشن کی ہے، ڈیبیٹ کی ہے، اور اس ڈیبیٹ کے بعد آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں کچھ اپنا فیڈ بیک وغیرہ دیا ہے۔ بے شک آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے نقطۂ نظر سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، وہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے محترم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہوتا ہے وہ وجود انسانی کا سب سے انیویٹیبل ایک پارٹ ہے اور نیچرل ہے۔ اختلاف رائے نہ صرف ممالک بلکہ کمیونٹیز، ریلیجیس گروپس اور مختلف قسم کے جو سوسائٹیز ہیں، نہ صرف ان کو الگ کرتا ہے بلکہ ایک فرد کو بھی دوسرے فرد سے یہ الگ کرتا ہے۔ مثلاً اگر دو بھائی بھی ہیں تو وہ ایک کسی چیز کو مختلف نقطۂ نظر سے وہ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی مختلف رائے ہو سکتی ہے ایک چیز کے بارے میں۔ یعنی ایک تو ایک معاشرے کا اجتماعی نقطۂ نظر ہوتا ہے، اور دوسرا اس معاشرے کے اندر بھی ڈائیورسٹی آف اوپینین ہوتا ہے، بلکہ ایک فرد تک، جیسے میں نے ذکر کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر چیز پر متفق ہو ہی نہیں سکتے، ہمیں اس اختلاف رائے، ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ جیسا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمزم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اختلاف رائے کے کچھ آداب سکھائے ہی نہیں گئی، یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے ایکسٹریمزم کی۔ اگین مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ لیکن ایک چیز جو میں نوٹس کرتا ہوں وہ یہاں پہ مجھے نظر آتی ہے کہ تھوڑی سی ایکسٹریمزم ہمارے اس فیڈ بیک کے اندر بھی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ پروجیکٹ یہ سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک تو قرآن کو سمجھیں، اور دوسرا اپنی ریلیجیس پریکٹسز کے اندر رہ کے ملحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایک اچھا راستہ ہے۔ دین کے اندر ہی رہ کے ایک اچھا معاشرہ بنائیں جہاں پہ لوگ دوسرے مذاہب کا احترام کر رہے ہوں، دوسرے لوگوں کا احترام کر رہے ہوں، ایک فرد کی کوئی رسپیکٹ ہو نہ کہ کسی نظریے کی، جہاں پہ لوگ صرف اور صرف فیتھ کی بنیاد پہ ایک دوسروں کے گلے نہ کاٹ رہے ہوں، بلکہ اسی اختلاف رائے کو ایک اچھے سویلائزڈ ڈیبیٹ کی صورت میں کر رہے ہوں، نہ ہی وہ مائی وے اور ہائی وے والی پالیسی اپنا کے وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور وائلنٹ طریقے سے اپنی جو ان کی رائے ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوں، بلکہ ایک ہارمونیس وے ہو ریلیجن کو بھی پریکٹس کرنے کا۔ تو میں نے یہ کیوں کہا کہ یہاں پہ بھی مجھے ایکسٹریمزم نظر آتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ دو قسم کے لوگ یہاں پہ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو ریڈیکل مولوی جو کہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو پرووک کرتے ہیں وائلنس کی طرف، وہ ہوتے ہیں ملحد سلیش لبرل سلیش نان مسلمس۔ تو یہ لوگ برے طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جو بھی رائے ہے اس کو وہ بالکل رد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ اگر کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ یا کسی پوائنٹ پہ اگر آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے تو میں اس کو ایکسٹریمزم نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ کا حق ہے۔ اب یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو کیوں ایکسٹریمسٹ کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ ہم نے ایک ایپیسوڈ کیا تھا کہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، وجوہات بتاتے ہوئے ایک وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کا ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے، اگر کوئی سوال پوچھنا بلکہ الاؤ ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے اور ایک اچھی ایک ریشنلزم والا راستہ اپنانا چاہیے۔ تو اس پہ ایک ہمارے لبرل بھائی نے یہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ تم لوگ اب جو ہے سافٹ طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ اب ہم کون سے کوئی چیز اپنی بیچ رہے ہیں کہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اسی کے اندر رہیں، اور ایک دوسرے کا احترام کریں، اور سویلائز طریقے سے ڈیبیٹس کر رہے ہوں۔ یا پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہم لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اب وہ جو مولوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے پاس تو نالج ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ سب کچھ کرنے میں۔ لیکن آپ لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کو یہاں پہ ایک پریگمیٹزم کا راستہ اپنانا چاہیے۔